رسوله الكريم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، کوئی بھی اس امت کا یہودی اور نہ ہی عیسائی کہ جس نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ثم یموت، پھر وہ مر گیا، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور وہ اس چیز پر ایمان نہیں لایا جس چیز کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ آگ والوں میں ہوگا۔ یہ جو روایت ہم نے سنی ہے اور پڑھی ہے، اس حدیث میں رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی نبوت کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے، کسی خاص جماعت کے لیے یا خاص وقت تک محدود نہ تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اس کائنات کے تمام لوگوں کے لیے تھی، وہ چاہے کوئی یہودی تھا، چاہے کوئی عیسائی تھا، چاہے کوئی مجوسی تھا، چاہے کوئی مکی تھا، کوئی مدنی تھا، کوئی عربی تھا، کوئی عجمی تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف، كَافَّةً لِلنَّاسِ، تمام لوگوں کی طرف بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ ایسی صفت اللہ نے مجھے عطا کی ہے جو میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں عطا کی۔ 6 چیزیں آپ نے بیان فرمائی نا، جو آپ نے فرمایا کہ صرف مجھے دی گئی ہیں، میرے علاوہ کسی نبی کو نہیں دی گئیں، اس کے اندر ایک چیز یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ تو اسی ضمن میں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب میں آ گیا اور میں نے نبوت کا اعلان کر دیا اور لوگوں کے کانوں میں میری نبوت اور رسالت کی آواز پہنچ گئی، پھر اس کے بعد کوئی یہودی کہے کہ میں یہودی رہ کر کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، کوئی عیسائی کہے کہ میں عیسائی رہ کر کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، کوئی اور مذہب والا سمجھے کہ میں اپنے مذہب پر رہ کر کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، میں نے جب نبوت کا اعلان کر دیا تو لوگوں کے کانوں میں جب میری نبوت اور رسالت کا پیغام اور آواز پہنچ گئی، اس کے بعد اگر کوئی یہودی یہودیت پر رہ کر مر گیا، کوئی عیسائی عیسائیت پر رہ کر مر گیا اور میری نبوت اور رسالت پر
اور میرے لائے ہوئے دین پر اس نے ایمان نہ لایا، فرمایا الا کان من اصحاب النار، تو وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اور آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، پھر اس کے بعد ہر طبقے کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر مذہب والے کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہوگا اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، آپ کی شریعت کو ماننا ہوگا۔ آج بھی یہی پیغام ہے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی بدھ مت مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، چاہے کوئی ہندوازم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی بھی مذہب یا مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جب تک وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہیں مانے گا، وہ بندہ جہنم سے بچ نہیں سکے گا۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے اللہ کی توحید کو مانا جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانا جائے اور آپ کی شریعت پر اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فرمان رسول سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو مومن اور مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو غیر مذاہب ہیں، جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ بھی لائیں گے تو ہم اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے، ان کو بھی اللہ سمجھ دے کہ وہ اپنے اس خیال میں باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر ان کا موسوی شریعت پر ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے۔ لہذا اب کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ کی تعلیمات کو مانا جائے اور آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔